الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم ألا له الخلق والأمر وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات علماء کرام اور مدرسہ قاسمیہ میں پڑھنے والے عزیز طلباء اور اس وقت کی اس مجلس میں تشریف لانے والے معزز حضرات، یہاں ادارے کے ذمہ دار سے میں نے دریافت کیا کہ مجلس میں کون کون حضرات ہوں گے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کچھ طلباء بھی ہوں گے، بلکہ سارے ہی طلباء ہوں گے، اور کچھ مہمان حضرات بھی ہوں گے. تو ظاہر ہے ایسے موقع پر ابھی آدمی سوچتا ہے کہ مجھے جب گفتگو کرنی ہے تو ایسی گفتگو ہونی چاہیے جو طلباء کے لیے بھی مفید ہو، اور ایسی ہونی چاہیے جو عوام کے لیے بھی مفید ہو. پھر عوام میں بعض حضرات پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کم پڑھے لکھے حضرات بھی ہوتے ہیں. تو آدمی ایسے موقع پر سوچتا ہے کہ میں کس موضوع پر گفتگو کروں تاکہ وہ سننے کے والوں کے لیے بھی مفید ہو جائے اور کہنے والے کے لیے بھی مفید ہو جائے. تو حضرات، اللہ کرے کہ ایسی گفتگو ہو جائے کہ جو بولنے والے کے لیے بھی مفید ہو اور سننے والوں کے لیے بھی مفید ہو. دنیا میں بہت سارے اصول ایسے ہیں جن اصولوں کو پہلے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کی مثالیں دینی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ اصول لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں. اور بہت سارے اصول ایسے ہیں کہ جو اصول ہیں اور ان کو سمجھانے کے لیے کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے آسان ہوتے ہیں کہ ہر انسان ان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ سمجھ سکتا ہے بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہی وہ اپنے معاملات طے کرتا ہے. کچھ اصول وہ ہیں جن کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، جن کی تشریح کرنی پڑتی ہے، جن کو تفصیلات بیان کرنی ہوتی ہے، ان کی مثالیں بیان کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ اصول ایسے ہیں جو بغیر کسی تفصیل کے آسانی کے ساتھ انسان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. جو اصول انسان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو شخص کوئی چیز بنائے اسی کو حق ہے کہنے کا کہ اس چیز کا استعمال کیسے ہوگا. جو شخص کسی چیز کا مالک ہو اسی کو کہنے کا حق ہے کہ اس چیز سے کیا بنانا ہے. جس شخص نے موبائل بنایا وہی بتائے گا اس کا یوز کیسے ہوگا، جس نے کمپیوٹر بنایا وہی بتائے گا کہ صاحب اس کا استعمال کیسے کرنا ہوگا. کشمیریوں نے کانگڑی بنائی وہی بتائیں گے کہ صاحب کانگڑی کا استعمال کیسے ہوگا تاکہ یہ مفید ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک صاحب دلی میں کانگڑی لے کر کے گئے تھے اور ان کو بتایا تھا کہ ساری سردیوں میں ہم کو یہ گرمی پہنچاتی ہے. تو اس شخص نے، جو دلی والا آدمی تھا، اس نے وہ کانگڑی اٹھا کر کے آگ میں ڈالی اور 15 منٹ کے اندر کانگڑی جل گئی. اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں بچا. تو انہوں نے کہا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ساری سردیوں میں یہ گرمی پہنچاتی ہے، یہ تو 15 منٹ میں ختم ہو گئی. انہوں نے کہا تم نے کانگڑی ہم سے لی مگر استعمال ہم سے نہیں سیکھا. اگر استعمال ہم سے سیکھتے تو آپ کو سمجھ میں آتا یہ کہ یہ ساری سردیوں میں کیسے انسان کو نفع پہنچاتی ہے. جس شخص نے زمین خریدی وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمین کے پلاٹ میں کیا بنانا ہے، مکان بنانا ہے، شاپنگ کمپلیکس بنانا ہے، کہ باغ اگانا ہے، کہ زمین ہی بیچنی ہے، وہی ڈیسائیڈ کرے گا.
جس شخص نے آٹا خریدا وہی یہ طے کرے گا کہ اس آٹے سے کیا بنانا ہے. جس نے لوہا خریدا وہی طے کرے گا کہ لوہے سے کیا بنانا ہے. جس نے کپڑا خریدا وہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کپڑے کا کیا بنانا ہے. دوسرے انسان کو نہ اس میں دخل دینے کا حق ہے اور نہ دوسرے انسان کی کوئی چوائس اس میں چل سکتی ہے. تو ایک ضابطہ ایسا بنا ہوا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں. جو مکان بناتا ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں کتنا بڑا مکان بناؤں گا, کچن کہاں پر رکھوں گا, باتھ روم کہاں پر رکھوں گا, بیٹھنے کا کمرہ کون سا ہوگا, کس رخ پر کتنی کھڑکیاں لگائی جائیں گی, یہ وہی بتا سکتا ہے. دوسرا کوئی انسان اس میں دخل نہیں دے سکتا اور نہ دخل دینے کا کسی کو حق ہے, نہ کسی کا دخل قبول کیا جائے گا. یہ ایک ایسا اصول ہے جو دنیا کے تمام انسان اس کو سمجھتے بھی ہیں, اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں, اسی کے مطابق برتتے بھی ہیں. بزرگوں اور دوستو, بس ٹھیک اسی طرح سے اب اس اصول کو سامنے رکھ کر غور کریں. یہ کائنات خود نہیں بنی, اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے جو نظر تو نہیں آتا ہے مگر بنانے والا وہی ہے. اسی نے یہ زمین بنائی اور زمین کے اندر رہنے کا سسٹم پیدا کیا. اسی نے انسان کی یہ جسم بنایا اور انسان کے جسم میں سینکڑوں قسم کے سسٹم رکھے ہیں. وہ سینکڑوں سسٹم کام کرتے ہیں تب یہ انسان کی باڈی کام کرتی ہے. اتنے سارے نظام انسان کی باڈی کے اندر کام کرتے ہیں کہ اگر ان نظاموں میں سے کوئی نظام فیل ہو جائے تو انسان تباہ مر جائے گا, زندہ رہ نہیں سکے گا. وہ سارے سسٹم جو ہیں وہ اللہ نے انسان کی باڈی کے اندر رکھے ہیں, تب یہ انسان کا جسم کام کرتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تمہارے جسموں کے اندر خدا کی خالقیت کی علامتیں, خدا کے خالق ہونے کی نشانیاں قسم قسم کی ہیں مگر تم سمجھ نہیں پاؤ گے. کھانے کا سسٹم, بلڈ سرکولیشن کا سسٹم, ڈائجسٹو سسٹم, پاخانہ پیشاب کرنے کا سسٹم, پیشاب پاخانہ کنٹرول کرنے کا سسٹم, نیند کا سسٹم, سوچنے کا سسٹم, دماغ جو ہے وہ انسان کی ساری باڈی کے بارے میں ہر وقت باخبر رہتا ہے, اس کا سسٹم, منہ کو اندر سے تر رکھنے کا سسٹم, آنکھوں کو بچانے کے لیے آنکھوں کے اوپر جو کور ہے اس کے بند ہونے اور کھلنے کا سسٹم, نیند کا سسٹم, مرد کے اندر سیمن بننے کا سسٹم, عورتوں کے اندر ایگ بننے کا سسٹم. اس سارے سسٹم اللہ تعالیٰ شانوں نے بنائے ہیں, تب انسان کی باڈی آگے کام کرتی ہے. یہ زمین ساری کی ساری, زمین سے اگنے والی ہزاروں چیزیں, ہزاروں قسم کی چیزیں. باٹنی پڑھیں گے, علم نباتات پڑھیں گے تو انسان حیران ہوتا ہے کتنے قسم کے درخت, کتنے قسم کے پھول, ان پھولوں کا کلر اور پھولوں کے اندر کیا کیا وٹامنز رکھے ہیں, کون کون سا پھول کس کس کام میں آتا ہے, یہ سب اسی اللہ نے بنائے ہیں. کتنے قسم کے جانور, کیڑے مکوڑے, کوئی حد نہیں ہے. کتنے قسم کے پتھر ہیں, کوئی تعداد طے نہیں ہے. کتنے قسم کے پتے ہیں, پتوں کی کوئی تعداد طے نہیں ہے. غرض یہ کہ اس کائنات چیخ چیخ کر کہتی ہے بنانے والا اس کا کوئی اور ہے. یہ نہ خود بنی ہے نہ کسی انسان نے اس کو بنایا. تو اب جب اسی ایک اللہ نے اس کائنات کو بنایا, وہ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر وہی اس کا خالق ہے, وہی انسان کی باڈی کا خالق ہے, انسان کی باڈی کے اندر جتنے ہیں وہ سارا وہی بنانے والا ہے, تو اسی کو کہنے کا حق ہے کہ تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. جب ہم اپنی خریدے ہوئے پلاٹ کے متعلق فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ صاحب اس پلاٹ کے اندر کب مکان بنے گا, دکان بنے گی, یا پھل پھول اگائے جائیں گے, یا ان کو بیچا جائے گا, ہمیں بھی ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے کیونکہ ہم پلاٹ کے مالک ہیں. جب ہم نے کپڑا خریدا تو ہمیں ہی ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے اس کپڑے کا مجھے کیا بنانا ہے. جب ہم اپنی چیزوں کے اگر مالک ہوتے ہیں تو جو چاہیں سو فیصلہ کر سکتے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے, اسی کو کہنے کا حق ہے کہ صاحب تمہارا جسم میں نے بنایا, اس جسم کے لیے کون کون سا کام ضروری ہے اور کون کون سا کام اس کے لیے منع ہے اور حرام ہے, وہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق مجھے ہی ہے. قرآن نے کہا الا لہ الخلق والامر, اچھی طرح سے سنو, جس نے پیدا کیا حکم بھی اسی کا چلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب پیدا کسی اور نے کیا اور حکم ہمارا چلے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب آنکھیں میں نے بنائی اور آنکھ کو استعمال کرنے کا تمہیں اختیار مل جائے, جو مرضی سو دیکھو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوانی میں نے بنائی اور اپنی جوانی کو جیسے چاہو تم ویسے استعمال کرو؟ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں اور فیصلے تم کرو گے کون سی چیز تم کھاؤ گے کون سی چیز تم نہیں کھاؤ گے؟ نہیں. جس نے بنایا وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے استعمال کرنے کے قابل ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. یقیناً بکری بھی اللہ کی بنائی ہوئی, کتا بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایک استعمال کرنے کی چیز ہے, استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. ایک کا استعمال جو ہے وہ صرف حفاظت کے حد تک اس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور دوسرے کا حال یہ ہے کہ اس کا لعاب بھی پاک ہے, اس کی کھال بھی پاک ہو سکتی ہے, اس کے بالوں سے فائدہ اٹھاؤ, اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ, اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ, حتیٰ کہ اس کے ہڈیوں سے فائدہ اٹھاؤ, اور ہڈیوں کے اندر جو کولاجن اور جیلاٹین ہے اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ.
تو اس کے مقابلے میں کتا ہے کیا؟ اس کا لعاب زہریلا، اس کا پیشاب ناپاک، اس کا لعاب زہریلا بھی اور ناپاک بھی ہے، اس کا گوشت بھی خطرناک ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جانور اللہ نے پیدا کیا خنزیر کا، اس کے بال بھی ناپاک ہے، وہ ایسا ناپاک ہے جو کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ایسا ناپاک ہے جیسے انسان کا پاخانہ اور پیشاب ناپاک ہوتا ہے، وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا، ایسے خنزیر ناپاک ہے۔ نجس العین بنایا اسی اللہ نے ہے، دودھ بھی لکوڈ ہے وہ بھی بنایا اللہ نے، پیشاب بھی لکوڈ ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، اور شراب بھی لکوڈ ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے تیار ہوتی ہے۔ ایک کے بارے میں کہا گیا کہ تم استعمال کرو، دوسرے کے بارے میں کہا گیا اس سے دور رہو، تیسرے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو منہ کے اندر بھی نہیں رکھنا۔ تو جو خالق ہے وہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کون سی چیز استعمال کرنی ہے اور کون سی چیز استعمال نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ جیسے ہم انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ صاحب جس نے جانور خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس جانور کا مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کتاب الزکوٰۃ کے اندر مسئلہ آتا ہے کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں، تو آپ اہل سوال آتا ہے گھوڑے کیوں خریدے آپ نے؟ اگر گھوڑا خریدا ہے سواری کے لیے تو زکوٰۃ لازم نہیں، جیسے کہ گاڑی خریدی ہے سواری کے لیے تو زکوٰۃ لازم نہیں۔ اور اگر گھوڑا خریدا ہے جیسے پہلے زمانے میں گھوڑا استعمال ہوتا تھا جہاد میں، اگر اس غرض کے لیے گھوڑا خریدا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں، اور اگر گھوڑا خریدا ہے بزنس کے لیے تو زکوٰۃ لازم ہے، پھر وہ ایسا ہے جیسے آپ کی دکان کا بزنس یا بزنس کا مال۔ تو خیر اصول بنائیے کہ جس شخص نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے اسی کو کہنے کا حق ہوتا ہے کہ اس کا یوز کیسے کریں گے، بس ٹھیک اسی طرح سے یہ باڈی اللہ کی بنائی ہوئی اسی کو کہنے کا حق ہے کہ تم اس کو یوز کیسے کرو گے۔ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے اسی کو کہنے کا حق ہے کہ صاحب اس کائنات میں کون سی چیز تمہارے لیے استعمال کرنے کی ہے، کون سی چیز تمہارے لیے بچنے کی ہے۔ استعمال کرنے والی چیزوں کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو استعمال کرو، اور بچنے والی چیزوں کے بارے میں کہا جائے کہ ان سے بچو۔ یہ جو اللہ کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے، اور یہ حق بالکل نیچر کے مطابق ہے، انسان کے اپنے رویوں کے عین مطابق ہے، وہ جو اللہ کو اختیار ہے اس اختیار کو جب اللہ نے استعمال فرمایا اسی اختیار کا نام ہے اسلام۔ چونکہ میں نے بنایا اور میں نے بنانے کے بعد اب میں ہی بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کون سی تمہارے لیے مست لازم ہے، کون سی چیز تمہارے لیے بچنے کی ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں اسی کا نام اسلام ہے۔ پھر یہ اسلام صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کائنات کی ہر چیز کے لیے ہے۔ اسلام کے معنی پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اسلام کے معنی۔ زمین کیا کرتی ہے کہ جو اس کے اللہ نے طے کر دیا وہی کرتی ہے، سورج کیا کرتا ہے کہ جو اللہ نے طے کیا وہی کرتا ہے، جانور کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کے لیے نیچر بنایا وہ وہی کرتے ہیں، درخت کیا کام کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا وہی کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ فَكُلُّ شَيْءٍ مسلم، ہر چیز مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز خدا کی فرما بردار ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتے ہو، سب مسلمان ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز مسلمان ہے۔ یہ سورج مسلمان، یہ زمین مسلمان، یہ درخت مسلمان، یہ جانور مسلمان، بے جان جانور بھی مسلمان، کیڑے مکوڑے بھی مسلمان ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کی باڈی کے اندر بلڈ کا سسٹم کیا ہے کہ اس کو سرکولیشن کرنا ہے، اس کو راؤنڈ لگانا ہے، تو خون بھی مسلمان ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، ہر چیز مسلمان ہے، کیونکہ ہر چیز مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ جیسا اللہ نے طے کیا ویسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کے لیے طے کیا آپ کو چلتے رہنا ہے، اس کا کام چلتے رہنا ہے۔ جس کی ڈیوٹی رکھی آپ کو اگانا ہے وہ اگا رہا ہے، جس کی ڈیوٹی رکھی آپ کو فلاں سسٹم سے چلنا ہے وہ اسی سسٹم سے چل رہا ہے۔ سورج اتنا ٹائٹ سسٹم ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بات یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، ہم تصور نہیں کر پائیں گے کہ سورج کے چلنے کا سسٹم کتنا ٹائٹ ہے۔ 1 سیکنڈ کے 1,00,000 حصے کر دیں تو جو ایک حصہ ہوگا اس ایک حصے کے پھر 10,000 حصے کر دیں، وہ جو ایک حصہ نکل آیا اتنی دیر میں اگر کہیں سورج رک جائے گا تو آگے چل کر کسی سے ٹکرا جائے گا، کسی سیارے سے ٹکرا جائے گا یا کسی دوسرے چھوٹے ستارے سے ٹکرائے گا یا کسی بڑے ستارے سے ٹکرائے گا۔ اتنا بھی کہیں رکتا نہیں ہے سورج، اتنا بھی جو ٹائم کروڑوں سال پہلے سورج کے لیے طے کر دیے گئے تھے، آپ فلاں گھنٹہ، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ اور فلاں سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے پر جس جگہ پر ہوں گے قیامت تک اسی جگہ پر وہ سورج رہے گا، گزرتے ہوئے اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ایک بال کے 1,00,000 حصے کر دیں اور 1,00,000 حصے کرنے کے بعد جو ایک حصہ ہے اگر اتنا بھی دائیں بائیں سورج ہو جائے گا تو آگے چل کر کسی سے ٹکرا جائے گا۔
اتنا کنٹرول اللہ نے رکھا اس کو. ہم جب طلبا کو سمجھاتے ہیں تو اب کیسے سمجھ میں آ جائے گا اس کو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے دیکھے ہوں گے نا سردیوں میں یا گرمیوں میں وہ مچھروں کا جھنڈ ہوتا ہے، تو مچھروں کے جھنڈ وہ سارے گھومتے رہتے ہیں، کوئی مچھر کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. اور شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ تو شہد کی مکھیاں ہزاروں ہوتی ہیں، وہ جب چلتے ہیں تو وہ گھومتے ہوئے چلتے ہیں، رقص کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور وہ آپس میں پورا گروپ جو ہے وہ چلتا رہے گا، گھومتا، لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. بس ٹھیک اس طرح سے کائنات کے اندر سیارے اور ستارے گھوم رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس پورے کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. تو یہ کائنات ساری کی ساری مسلمان ہے، ہر چیز مسلمان ہے، لیکن ان کا اسلام جو ہے وہ اپنی اختیار کا اسلام نہیں ہے. اللہ نے طے کر دیا یہ زمین ہے، زمین کو چیزیں اگانی ہے، آپ کو یہ ڈیوٹی طے ہے کہ ٹھیک ہے اپنے وقت پر میں چیزیں اگاؤں گی. چنانچہ سردیاں آتی ہیں تمام چیزیں اگنے بند ہو جاتی ہیں، اور جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتے ہیں تو ساری چیزیں خود بخود اگنے لگتی ہیں. سردیاں آتی ہیں تو کیڑے مکوڑے کہیں نہیں ہوتے ہیں، جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو سارے کیڑے مکوڑے واپس آ جاتے ہیں. پچھلے سال جو کیڑے مکوڑے تھے وہ ختم ہو گئے، اس سال جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہو جائیں گے سارے کیڑے مکوڑے جو فضا کے اندر ہوتے ہیں، جو زمین کے اندر، وہ سارے وجود میں آتے ہیں. وہ آیت اللہم الارض المیتۃ احییناھا. تم کہتے ہو خدا زندہ کیسے کرتا ہے؟ ہر سال تمہارے سامنے مثالیاں سامنے آتی ہیں. سردیاں گو جاتی ہیں کوئی چیز نہیں رہتی ہے، گرمیاں جو ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں پھر آ جاتے ہیں. کون کرتا ہے یہ؟ کہ وہی اللہ. جس اللہ نے یہ کیا وہی اللہ تم کو مرنے کے بعد زندہ کر دے گا. وآیت اللہم الارض المیتۃ احییناھا واخرجنا منھا حبا فمن یاکلون. تم ہر سال نہیں دیکھتے میں زمین سے قسم قسم کے اناج اگاتا ہوں، جہاں پچھلے سال سوئی تھی وہاں اس سال سوئی نکلے گی، جہاں پچھلے سال بھنگ تھی وہاں اس سال بھنگ نکلے گی، جہاں پچھلے سال کہیں وہ ہن تھی وہاں سے ہن نکلے گی. اور اس ہند کا اگر دیکھیں گے آپ، اس ہند کے بیج کیسے عجیب ہوتے ہیں. وہ ہند کا بیج جو ہے وہ بالوں کی طرح سے ہوتا ہے، وہ جو اس کو چھڑتے ہیں تو وہ بکھر جاتے ہیں، وہی ہند کا بیج ہے. اور اتنا پاورفل ہوتا ہے وہ کہ 6 مہینے تک برف کے اندر زندہ رہے گا، خراب نہیں ہونے دے گا، اگلے سال وہیں سے ہند نکل آتی ہے. تو جب اللہ نے ہر چیز کو مسلمان بنایا، لیکن ان تمام کا اسلام جو ہے وہ اپنی مرضی کا اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ جیسا تمہیں بنایا ویسے تمہیں کرنا ہوگا. اس کے بعد انسانوں کے لیے جو دین بھیجا وہ دین حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آیا، پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ہوتے ہوتے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور آج وہ اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو ہم اسی اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں. ایک مسلمان کا عقیدہ پختگی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سچا دین صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام. کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن نے اعلان کیا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہمیں قبول نہیں ہوگا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تمہارا کوئی دین قبول نہیں کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے. مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جن جن مذہبوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے. ان کو پورا اطمینان ہے یا اندر ڈاؤٹ ہے، لیکن بہرحال اسی مذہب کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں تو سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، تبھی تو اس مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک کرسچن اپنے عیسائیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر مذہب والے اپنے مذہبوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کو پورا یقین ہوگا یا شک ہوگا، بہرحال جن مذہبوں کے ساتھ ہیں ان کا دعویٰ بھی تو ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے. اور ادھر سے اسلام کا دعویٰ ہے کہ نہیں کوئی مذہب سچا نہیں، اسلام ہی سچا مذہب ہے. تب ایک ایمان والا، خاص طور پر وہ جو دین کا طالب علم ہو، اس کا ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے تو ثبوت کیا ہے اس کا. ہم کیسے سمجھیں گے کہ نہیں صاحب باقی مذاہب جو ہیں وہ حق نہیں ہیں اور صرف اسلام ہی سچا دین ہے، وہ کیسے سمجھیں گے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سارے دین اپنے اپنے حساب سے سچے ہیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے. ہرگز نہیں، سارے دین سچے نہیں ہو سکتے، سچا دین ایک ہی ہے. سب کا مقصد ایک بالکل نہیں ہے. ایک پہنچاتا ہے پتھروں کے پوجا پاٹ تک، اور ایک پہنچاتا ہے اللہ کی عبادت تک. ایک پہنچاتا ہے انسانوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، ایک پہنچاتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے. ایک یہاں شرک ہے، ایک یہاں توحید ہے. مقصد دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ صاحب ہمارا دین ہی سچا کیوں ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کے بنا پر ہم اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارا دین سچا ہے، باقی کوئی دین سچا نہیں ہے. اور ان وجوہات کے بعد ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ صاحب کیا اسلام قابل عمل ہے یا نہیں. یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت مسلمانوں کا طرز عمل ایسا بتاتا ہے کہ شاید یہ اسلام قابل عمل ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے ان کی زندگی میں اسلام ہے نہیں.
चुनांचे कहीं मुसलमानों के 50% इस्लाम पर चलने को तैयार नहीं, कहीं मुसलमानों के 60% इस्लाम पर चलने को तैयार नहीं, कहीं मुसलमानों के 70%, 80%, यहाँ तक कि बाज़ जगहों पर ऐसे भी हैं कि 99% मुसलमान वो हैं जो इस्लाम पर चलना ही नहीं चाहते, मगर साथ में तमन्ना है कि ऐसा ही ना मुसलमान ही इस मुसलमान, ना उन्हें इससे गरज है कि इस्लाम के अकायद हमारे पास हैं या नहीं, ना उनको इसकी फिक्र है कि इस्लाम के अमाल हमारे पास हैं या नहीं, ना उनको इस बात का तसव्वुर है कि इस्लाम ने जिन चीज़ों से बचने को कहा उनसे हम बचते हैं या नहीं, नहीं हैं हम भी मुसलमान, बस ख़त्म। क्यों साहब मुसलमान है? क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, आगे हमारे पास इस्लाम के चाहे 1% भी ना हो मगर अपने आप को वही मुसलमान समझते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि इस्लाम कहीं मुश्किल तो नहीं है जिसकी वजह से इंसान इससे दूर हो रहे हैं, और अगर इस्लाम मुश्किल नहीं तो वजह क्या हुई है मुसलमान क्यों नहीं इस्लाम पर चलना चाहते? वजह क्या हुई है मुसलमान इस्लाम पढ़ने को तैयार ही नहीं है? उम्मत के 99% लोग इस्लाम पढ़ने की उनके पास फुर्सत ही नहीं है, इस्लाम पढ़ने की उनके पास फुर्सत ही नहीं है। यही वजह है कि कॉलेज आबाद ही आबाद है, मदारिस वीरान है, क्योंकि मदरसों में पढ़ने के लिए फुर्सत ही उम्मत को नहीं है। और बड़े फख्र के साथ मुसलमान कहते हैं मदरसों की ज़रूरत ही क्या है, इन मदरसों से निकलता ही क्या है, हम मदरसों में जाएंगे ही क्यों हैं? ये सवाल ही नहीं होना चाहिए था। अगर इस्लाम का तसव्वुर मुसलमानों के पास होता, कोई मुसलमान ये कहता अस्पतालों की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अस्पतालों का काम है सेहत। कोई मुसलमान ये कहता कॉलेजों की ज़रूरत क्या है, क्यों नहीं? इसलिए कि कॉलेजों की ज़रूरत है तालीम, और तालीम के बाद मिलेगा रोज़गार। तो मुसलमान के बारे में तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए था कि वो ये कहेगा मदरसों की ज़रूरत क्या है, इसलिए कि मदरसों के बगैर तो इस्लाम बचेगा ही नहीं। जब मुसलमान दीन पढ़ने को तैयार नहीं होंगे, दीन समझने को तैयार नहीं होंगे, दीन की हकीकत जानने को तैयार नहीं होंगे, उस पर अमल करने को तैयार नहीं होंगे, तो फिर वो यही कहेंगे जैसा कि बहुत सारे मुसलमान समझते भी हैं। और पढ़े लिखे इंसान ऐसी नादानियों में फंसे हुए हैं कि इंसान आदमी हैरान होता है। क्या कि साहब मुसलमान कहते हैं मदरसों की ज़रूरत नहीं है, और गैर मुस्लिम समझते हैं मदरसे कितने अहम हैं, और जब तक ये मदरसे हैं तब तक इस्लाम मिटना आसान नहीं है। गैर मुस्लिम समझते हैं कि मदरसों की अहमियत क्या है, और बहुत सारे मुसलमान नहीं समझते ये क्या है। तो इस्लाम क्यों सच्चा मजहब है? कुरान तो कह रहा है इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, सच्चा दीन सिर्फ एक है, वो है इस्लाम। तो क्या वजह है कि सब इस्लाम ही सच्चा है? बाकी दीन में तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, बाकी दीनों के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी हों कि जिनको देख करके हमारे दिल में ख्याल आएगा कि हाँ साहब उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई है, और कभी कभी मुसलमानों को हो भी जाता है। ये चंद साल पहले यहाँ श्रीनगर में एक मूर्ति में, एक देवी के अंदर या मंदिर के अंदर लोग दूध डाल रहे थे, और वो दूध जमीन में गायब हो जाता था, और वो भी अमराकदल पुल के पास जो मंदिर है उसमें जाकर डालते थे दूध। कितने ही मुसलमानों से हमने खुद सुना कर ऐतिश की अहमद क्या है। और मुझे याद है कि मैं मस्जिद खुदा में जाकर के कहा तुमको तो ऐतिश की अहमद क्या है, वहां भी कुछ ना कुछ सच्चाई है। तुमको बुतों के अंदर सच्चाई नजर आ गई, तुम्हें कहना चाहिए जो गाय दूध देती है उस गाय को हम खुदा मानने को तैयार नहीं है, जिस जमीन के अंदर दूध जज़ब हो गया उसको कैसे तुम खुदा मानने को तैयार हो गए? कैसे हम समझे कि इस्लाम सच्चा मजहब है? बुजुर्ग और दोस्तों, तलवा याद रखेंगे, कोई मीटर होना चाहिए, कोई मेयार होना चाहिए, कोई कसौटी होनी चाहिए, जिस मीटर को लगा करके हम पहले तय करेंगे मजहब सच्चा कैसे होता है और झूठा कैसे होता है। और जब तक वो मीटर सामने नहीं आएगा तब तक हम फैसला ही नहीं कर सकते। हिंदू कहेगा मेरा मजहब सच्चा है, ईसाई कहेगा मेरा मजहब सच्चा है, मुसलमान समझता है मेरा मजहब सच्चा है, बता नहीं पाता है मजहब सच्चा मेरा कैसे है और तुम्हारा गलत कैसे है। हिंदू अपने हिसाब से दलाइल पेश करेगा, मुसलमान अपने हिसाब से दलाइल पेश करेगा, फैसला कैसे होगा? जवाब है फैसला इस तरह से होगा। नंबर 1, मजहब लाने वाला कौन है, पहले उसका तारुफ कराओ। उसकी सारी जिंदगी हमारे सामने आनी चाहिए, उसकी जिंदगी की सारी चीजें नजरों के सामने होनी चाहिए, कोई चीज छुपी भी नहीं होनी चाहिए। वो पैदा कहाँ हुआ, उसका बचपन कैसे गुजरा, उसकी जवानी कैसी गुजरी, उसका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, उसने लोगों को क्या बताया क्या सिखाया, और क्या बताया और क्या सिखाया, और उसके बाद फिर जिंदगी के तमाम मामलात जो उसके गुजरे हैं वो सारे रिकॉर्ड में हैं या नहीं। अगर ये सारी चीजें होंगी तो फिर हम सोच सकते हैं कि मजहब सच्चा हो सकता है, और अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो जिस मजहब के लाने वाले का रिकॉर्डी जिंदगी हमारे सामने नहीं तो उस मजहब को हम सच्चा कैसे मान सकते हैं। ये एक मीटर नंबर 1 है। इस मीटर को जब हम लगाते हैं तो दुनिया में कोई इंसान इस मीटर पर पूरा नहीं उतरता है, सिर्फ एक है, वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। कि
ان کا بچپن بھی ہمارے سامنے، ان کی جوانی ہمارے سامنے، ان کا نبی بننا ہمارے سامنے، ان کا کیریکٹر سب لوگوں کے سامنے. اگر خدا نخواستہ ان کے کیریکٹر کے اندر کہیں سا کوئی داغ ہوتا تو جو لوگ آگے چل کر ان کی مخالفت میں آخری حد تک پہنچے ہیں وہ لوگ ان کے اس کیریکٹر کی کمزوری کو بار بار نہیں کہتے. کیا وہ نہیں کہتے کہ صاحب آج ہم کو آپ نبی بن کر کے آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے کیریکٹر اندر یہ خرابی تھی، لیکن نہیں، وہ یہ تو کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، مگر کوئی نہیں کہہ سکا یہ ظالم ہے، کوئی نہیں کہہ سکا خدا نخواستہ یہ کوئی کسی شراب خور، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اس نے وہ کام کیے ہیں جو کام انسان کے کرنے کے نہیں ہوتے ہیں، کوئی الزام نہیں لگا سکا. حالانکہ محمد رسول اللہ ایک آزاد زندگی انہوں نے گزاری. بچپن ان کا تھا اس حال میں کہ ان کا کوئی نگرانی کرنے والا نہیں. نگرانی کرتا انسان کا باپ، نگرانی کرتی انسان کی ماں، اس کے بھائی بہن، ان کا بھائی بہن و باپ ماں باپ تھے ہی نہیں. نگرانی ہوتی ہے پاک صاف سوسائٹی ہوگی، معاشرہ اچھا ہوگا، اس میں انسان محفوظ رہتا ہے. پاک صاف معاشرہ نہیں تھا، گندا معاشرہ تھا. اس گندے معاشرے میں ایک جوان نے اپنی جوانی گزاری، کوئی داغ اس کی زندگی میں نہیں ہے. باقی لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، کس کا بچپن کیسے گزرا ہے. تو جب لائف ہسٹری سامنے نہیں ہے تو کیسے وہ مذہب سچے ہو سکتے ہیں جن مذہبوں کو انہوں نے پیش کیا ہے. پہلے وہ تو آدمی معلوم ہو جائے وہ ہے کون. اس میٹر پر نہ کہیں رام پورا اتر سکتا ہے، نہ کہیں مہاتما پورا اتر سکتا ہے، نہ مہاتما بدھ اتر سکتا ہے، نہ کرشن، کوئی نہیں اتر سکتا. حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات بھی انسانوں کے سامنے پورے نہیں آ سکتے. وہ تو قرآن نے جتنا تذکرہ کسی نبی کا کیا وہ اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کہیں. تب سچا دین وہ ہوگا جس دین کے لانے والے کی ساری لائف ہسٹری ہمارے سامنے ہو، اور ویسے محمد رسول اللہ اور کوئی نہیں ہے. پھر جس نے یہ دین لایا اس نے اگر کوئی کتاب لائی ہے تو وہ کتاب جوں کی تو محفوظ ہونی چاہیے ہم تک. اگر وہ محفوظ نہیں ہے، اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی، اگر اس میں خرد برد ہو گیا، اگر اس میں کمی زیادتی کر دی گئی تو دین سچا کیسے رہے گا جب کتابی بک اوریجنل نہیں رہی. دوائی ہم استعمال کرتے ہیں اوریجنل، اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی تو ہم اس دوائی کو رد کر دیتے ہیں. ہم چیز خریدنا چاہتے ہیں بالکل صاف شفاف اوریجنل چیز خریدنا، اگر اس میں ملاوٹ ہوگی وہ ہمیں پسند نہیں ہے تو ملاوٹ والی چیز، ڈپلیکیٹ چیز جس میں کمی زیادتی کی گئی وہ ہمیں قبول نہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے پسند. جنہوں نے کتابیں پیش کی، جس نے وید پیش کی، جس نبی کے ذریعے سے تورات دنیا میں آئی، جس نبی کے ذریعے سے انجیل دنیا میں آئی، ان میں سے کسی ایک کی کتاب اوریجنل حالت میں موجود نہیں ہے. نہ تورات اپنی اصل حالت میں موجود ہے، نہ انجیل اپنی اصل حالت میں موجود ہے، نہ زبور اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور نہ باقی کتابیں اس حالت میں موجود ہیں جس حالت میں وہ دنیا میں آئی تھی. ان کا تو پتہ ہی نہیں وہ اتاری کیسے گئی ہے، ان کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ صاحب وہ آسمانوں سے اتری ہے، وہ لکھی ہوئی اتری ہیں، وہ کون سی لینگویج میں آئی ہیں، وہ کس کے حوالے کی گئی ہیں. جس کے حوالے کی گئی انہوں نے آگے کن کے حوالے کیا تھا، وہ لکھ کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے یا زبانی سمجھاتے تھے، اس میں ورڈز کوئی چینج تو نہیں ہوئے ہیں. یہ سارا ریکارڈ کسی کتاب کے پاس نہیں ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کریم اللہ نے حضرت جبریل کے حوالے کیا، جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کے حوالے کیا، اور صحابہ سے قرآن چلتے چلتے ہم تک پہنچا. کہیں کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہونے دیا گیا. تو سچا دین وہ ہوگا جس کی بنیادی کتاب محفوظ ہو. وہ دین سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی بنیادی کتاب محفوظ ہی نہیں ہے. اور کسی مذہب کے پاس سچی کتاب محفوظ نہیں ہے، صرف اسلام کے پاس محفوظ ہے. اور رحم محمد کو قرآن کریم، چنانچہ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنا زبردست انتظام ہوا اللہ کی طرف سے. تعجب ہوتا ہے، بہت تعجب ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے افلاطون گزرا ہے، کئی سو سال پہلے ارسطاٹل گزرا ہے، کئی سو سال پہلے سکندر گزرا ہے. ان کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی موجود ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ آپ نے کہا وہ لکھا ہوا محفوظ نہیں رہ سکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات انجیل اتری تھی، وہ انجیل اس وقت ریکارڈ نہیں ہو سکی، اور آگے وہ شاگردوں کے پاس لکھ کر کے نہیں پہنچی. انجیل کے اندر شک پیدا ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے کا لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہے. تو جب اس سے پہلے لکھنے کا سسٹم دنیا میں آ چکا تھا تو انجیل لکھی ہوئی دنیا میں موجود ہو جانی چاہیے، محفوظ ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں رہ سکی محفوظ. صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ پر
اترنے والا قرآن سارا کا سارا محفوظ ہے، اور آپ اپنی موجودگی میں سارا قرآن لکھواتے تھے، اور اس طرح سے لکھواتے تھے کہ کہیں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ اتنا زبردست انتظام ہوا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یہ قرآن میں بھیج رہا ہوں۔ پھر جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن آگے بھیجا اس فرشتے کا تعارف کرایا کہ کس فرشتے کے ذریعے میں قرآن بھیج رہا ہوں، یہ بہت طاقتور ہے، اس کا حافظہ بہت مضبوط ہے، یہ بڑا امانت دار ہے، یہ اس میں کمی زیادتی نہیں کرے گا، یہ ورڈز تبدیل نہیں کرے گا، اس کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے، راستے اس سے بڑا طاقتور بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا تعارف خود قرآن کریم میں کرایا گیا۔ اور اس کا پھر نبی کے حوالے جب قرآن ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ خود نگرانی کرتے تھے، نبی کو سارا یاد ہو جانا چاہیے، یہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت جبریل سے قرآن سنتے تھے اور وہ پڑھتے رہتے تھے تو حضور سوچتے تھے اگر یہ آیت سنا کر کے واپس چلا گیا اور آیت کا کوئی لفظ مجھے زبانی یاد نہ رہا پھر کیا ہوگا، تو میں کیا کروں گا اس وقت، کس سے پوچھوں گا؟ تو اس لیے حضور سوچتے تھے یہ تو سنا رہے ہیں ابھی آیتیں مجھے، میں چپکے سے سن رہا تھا، آج چونکہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے کہیں ایسا نہ میں مجھے بھول جائے، تو حضور فوراً پڑھنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ چپ رہیے، آپ چپ چاپ سنتے رہیے، ریکارڈ کر دینا آپ کے دل میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وہی مکمل ہونے سے پہلے آپ مت پڑھیے، ہم آپ کو محفوظ کرا دیں گے۔ آپ کو فکر کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک انا علینا جمعہ و قرآن، آپ اپنی زبان تیز مت چلائیں، قرآن کو محفوظ کرا دینا ہمارا کام ہے۔ ثم انا علینا بیانہ، پھر اس کا ہم اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو سمجھا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو حضور خاموش سے سنتے تھے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن محفوظ رکھنا ہے۔ پھر جناب رسول اکرم ہم صحابہ کو لکھوا دیتے تھے، لکھنے کا پورا انتظام رہتا تھا، اتنا انتظام رہتا تھا آپ تعجب کریں گے۔ جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، جان محفوظ نہیں ہے، گھر والے محفوظ نہیں ہیں، چھپ کر کے وہاں غار میں 3 دن رہے ہیں، 3 دن غار کے اندر رہے ہیں، پھر وہاں سے نکلے ہیں تو راستے بدل بدل کر کے جا رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچنے کے لیے گائیڈ لیا گیا ہے، اور اس گائیڈ کے بارے میں بڑی فکر اس بات کی ہے کہ ایک تو وہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور ساتھ میں حالانکہ وہ کافر تھا اور دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے، اور منزل پر پہنچانا بھی چاہیے، اور ساتھ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایسے راستے پر لے کر کے چلے جس راستے میں آگے ہم کو کافر مل جائیں گے اور وہ گرفتار کر لیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، مگر اس وقت بھی آپ نے انتظام کیا تھا، کاغذ قلم ساتھ تھا، ایسا ہو سکتا ہے راستے میں وہی نازل ہو جائے تو فوراً ریکارڈ کرا دینی ہے، کاغذ قلم ساتھ تھا اس وقت بھی۔ کیوں ایسا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو قرآن نازل اس کو سارا کو محفوظ کرنا ہے۔ صحابہ کی پوری ٹیم ہے جن کا کام تھا ہر وقت تیار رہنا، کبھی بھی آیت نازل ہو جائے گی اس کو ریکارڈ کرنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ پر اترنے والا قرآن حضور کی موجودگی میں سارا ریکارڈ کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے صحابہ کو زبانی یاد کرایا، تو حافظین قرآن تھے، حضور خود زبانی یاد کر خود پڑھتے تھے۔ آخری رمضان جب تھا، آخری رمضان، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے پاس آ کر قرآن سناتے تھے اور حضور سے قرآن سنتے تھے کہ آپ کو پورا یاد ہو گیا ہے یا نہیں، میں سنوں گا۔ آخری رمضان میں 2 مرتبہ حضرت جبریل نے سارا قرآن حضور کو سنایا، اور 2 مرتبہ کا آپ بھی سنائیے مجھے۔ ہمارے ہاں یہ بچے جو حفظ والے ہوتے ہیں یہ آپس میں دور کرتے ہیں، یہ دور وہیں سے آیا ہے کہ ایک یہاں سے سناتا ہے وہی رکو وہ وہاں سے سناتا ہے، تو حضرت جبریل یہاں سے ایک رکو سناتے تھے، حضور یہاں سے وہ سناتے تھے۔ 2 مرتبہ آخری رمضان میں ایسا ہوا تھا، کان اتدارسہ، بخاری میں حدیث ہے، بلکہ پہلے ہی دوسرے صفحے پر حدیث موجود ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی پر اترنے والا قرآن محفوظ۔ اب وہ مذہب سچا ہوگا جس کی کتاب محفوظ ہے، یا وہ مذہب سچے ہوں گے جن کی کتاب ہی محفوظ نہیں ہے؟ تورات اپنی اصل شکل میں دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، انجیل دنیا میں کہیں اپنی اصل شکل میں موجود ہی نہیں ہے، جس لینگویج میں تورات آئی تھی اس لینگویج میں تورات دنیا میں ہے ہی نہیں، جس لینگویج میں انجیل نازل ہوئی تھی اس لینگویج میں انجیل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ انگلش جو کچھ دنیا کے پاس ہے وہ سب ٹرانسلیشن ہے، اور ٹرانسلیشن کرنے والے بھی قسم قسم کے ٹرانسلیشن ہیں، اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس میں چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ مذہب کیسے سچا ہو سکتا ہے جس کی بنیادی کتاب ہی محفوظ نہیں ہے، جس میں ٹرانسلیشن نہیں ہوئے، ٹرانسلیشن میں بھی فرق آپس میں ہے؟ سچا مذہب وہی ہوگا جس کی بنیادی کتاب مکمل محفوظ، اور وہ ہے قرآن کریم۔ تو 2 میٹر آئے۔ میٹر نمبر 1، جس شخص کے ذریعے سے دین آیا ہے اس شخص کی ساری زندگی میں ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہم چیک کر کے دیکھیں کہ صاحب اس کی زندگی قابل اعتماد تھی یا نہیں۔ کسی نبی کی زندگی مکمل محفوظ نہیں ہے، نہ کسی اوتار کی زندگی جیسی محمد رسول اللہ۔ اور جو کتاب لے کر کے آیا ہے کوئی، وہ کتاب ساری کی ساری محفوظ ہونی چاہیے۔ وہ محفوظ کسی کی کتاب نہیں، وہ صرف ایک کتاب ہے، وہ ہے قرآن کریم۔
اور یہ ہم ہی نہیں کہتے، دنیا کے وہ لوگ کہ جو سکالر کہلاتے ہیں وہ اسلام نہیں مانتے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ چیلنج ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کہ محمد رسول اللہ پر اترنے والا قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی قرآن آج تک موجود ہے، اس میں کوئی خرد برد نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانے میں جرمن کا ملک بہت اہم مانا جاتا تھا، جیسے ایک زمانے میں برطانیہ اہم مانا جاتا تھا۔ ہر دور میں ملک بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک ملک کا معیار اونچا ہوتا ہے، کبھی دوسرے ملک کو امامت دی جاتی ہے۔ تو ایک زمانے میں برطانیہ، اس زمانے میں جرمنی بھی بڑا اہم ملک مانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اگر پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو برطانیہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہاں گئے کہ آکسفورڈ پڑھنے کے لیے گئے، اور کہاں گئے کہ جرمنی پڑھنے کے لیے گئے۔ تو جرمنی بڑا اہم ملک مانا جاتا تھا، اور وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس کو کہتے تھے میونخ، وہ آج بھی وہ شہر موجود ہے، بلکہ یہاں کا سینگر کا لڑکا میونخ میں ہے، اور وہ وہاں سے فون کر کے بتاتا رہتا ہے، اور تقریباً ہر 1-1.5 مہینے کے بعد وہ کچھ لڑکوں کو مسلمان بناتا ہے، اور خود یہ لڑکا جو ہے غیر شادی شدہ چھوٹا لڑکا ہے، یہی شہر کا ہے اور وہ میونخ میں ہے، اور وہاں سے وہ فون کر کے کہتا ہے آج میں نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا۔ اور ایسا جذبہ اس کے اندر ہے، وہ اگر میٹرور میں کسی کے ساتھ بیٹھے گا 15 منٹ بیٹھے گا، 15 منٹ میں دین کی دعوت دے گا اور سارا اسلام کا تعارف کرا دیتا ہے، اور یہی شہر کا ہے وہ۔ تو خیر میونخ میں جو وہ یونیورسٹی جس یونیورسٹی میں ڈاکٹر اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تھی، اس یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا گیا، اور ڈپارٹمنٹ کا مقصد تھا قرآن کو چیک کرنا کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہوئی ہے، یہ قرآن کو چیک کر کے۔ اس ڈپارٹمنٹ والوں نے، اس میں تمام ممبران یہودی ہیں، کچھ کرسچن ہیں، کوئی مسلمان اس میں سے نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے قرآن کریم جمع کرنا شروع کیے، جہاں کہیں ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن تھا اس کی فلمیں منگوائی، جہاں کہیں چھپا ہوا قرآن تھا اس کی فوٹو کاپی منگوائی۔ دنیا میں جہاں جہاں جن ملکوں میں قرآن چھپتے ہیں ان تمام ملکوں سے، ساؤتھ افریقہ سے لے کر کے چائنا تک، بر صغیر میں جہاں جہاں سے قرآن چھپتے تھے وہ قرآن بھی منگوائے گئے، عرب ملکوں میں جہاں جہاں سے قرآن چھپتے تھے وہ بھی منگوائے گئے، ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن جہاں جہاں تھے ان کی کاپیاں منگوائی گئی۔ اس میں بہت بڑا سرمایہ ترکی کے اندر ہے، وہاں سے وہ سرمایہ لایا گیا۔ ایک بہت بڑا سرمایہ خود یہاں ہندوستان سے چلا گیا، کیونکہ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن بھی تھے، وہ بھی منگوائے گئے۔ اس طرح سے تقریباً 40,000 قرآن جمع ہوئے، اور ان کے بعد ان کو ملا کر دیکھا گیا، ٹیلی کرتے رہے، اور اخیر میں انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ سارے قرآن بالکل ایک جیسے ہیں، پرانے سے پرانا قرآن جیسا ہے، نیا سے نیا قرآن بھی ویسا ہے، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ملتی ہے۔ ساتھ میں چونکہ ان کو افسوس تھا کہ ہم کو رپورٹ دینی پڑ رہی ہے جو اسلام کے حق میں جاتی ہے، تو انہوں نے کہا فی الحال یہ سرسری رپورٹ ہے، حتمی رپورٹ ہم بعد میں دیں گے۔ سرسری رپورٹ دنیا میں آ گئی کہ صاحب اس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ اوریجنل حالت میں قرآن ہے، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی، جیسے نبی کے ساتھیوں کے زمانے میں قرآن چھپا ہوا تھا ویسا ہی قرآن بعد میں بھی آج بھی جو قرآن چھپتا ہے اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں۔ بس فرق اتنا ہوا ہے کہ پرانا قرآن بغیر زیر زبر کے ہوتا ہے اور بعد والے قرآن میں زیر زبریں لگی ہوئی ہیں، اتنا فرق تو ہوتا ہے۔ پرانا قرآن جو ہے وہ بغیر نقطوں کے ہوتا ہے اور بعد والے قرآن میں نقطوں کا ایڈ کیا گیا ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ سے کہ صاحب سینٹنس چینج کر دیے جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ورڈنگ چینج ہو جائے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، زیر زبر اسی کو ہم آج کے مسلمان کہتے ہیں زیر زبر فرق تشن کو نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ جرمنی کا یہودیوں کا ادارہ۔ اس کے بعد جنگ عظیم ہو گئی، اور جنگ عظیم میں جب بمباریاں ہوئی ہیں تو میونخ یونیورسٹی پر بمباری ہوئی، اور اس میں قرآن کریم کے 40,000 کا وہ نسخہ، وہ سٹاک جو ہے وہ بھی بمباری کے اندر تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن رپورٹ دنیا میں موجود ہے۔ تو دنیا کی دوسری قوموں کے سکالر تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اوریجنل حالت میں موجود ہے، لہٰذا ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے سچا دین صرف اسلام ہے، وہ ویسے ہی نہیں کہتا، اس کے پیچھے حقائق ہیں، اس کے پیچھے دلائل ہیں، اس کے پیچھے بڑی تفصیلات ہیں۔ تو سچا دین وہ ہے جس کا نبی ایسا ہو جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ سچا دین وہ ہے جس کی کتاب اوریجنل شکل میں موجود ہو، وہ صرف قرآن کریم ہے۔ دین کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کے ذریعے سے وہ دین دنیا میں آیا، اس آدمی نے جو کچھ بولا ہوگا وہ ریکارڈ میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہاں صاحب یہ وہ نبی ہے جس نبی کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے بزنس ایسے کیا، اس نے شادی ایسے کی، وہ کھانا پینا ایسے ہوتا تھا، وہ رات کو اس طرح سے سوتا تھا، انہیں یہ چیزیں بین کر دی ہیں، یہ چیزیں انہیں الاؤ کر دی ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، وہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تب ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ صاحب یہ دین سچا ہے۔ لیکن کسی نبی کی کوئی بات دنیا میں ریکارڈ میں ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب کون سی بات کہی، کہیں ریکارڈ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک بات عیسائیوں سے پوچھیں گے یا کوئی ایک بات سناؤ نا کوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہو, مگر وہ اتھینٹک طور پر ہم تک پہنچنی چاہیے, ایک بات بھی نہیں لا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی, ہم ان کو اپنا نبی مانتے ہیں. ہمیں بتاؤ وہ کھانا کیسے کھاتے تھے, ہم بھی ویسے کھائیں گے. ہمیں بتاؤ وہ کپڑا کیسے پہنتے تھے, ہم ویسے کپڑا پہنیں گے. ہمیں بتاؤ انہیں شادی کیسے کی اور بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا, ہم بھی وہی سیکھیں گے. ہمیں بتاؤ کوئی ان کی زندگی کا عمل ہمیں بتاؤ تاکہ ہم ان کو اپنائیں ہم, اور یہ کہیں گے کہ ہم ایک نبی کے طرز عمل پر ہم مطابق کر رہے ہیں. کوئی ریکارڈ کہیں موجود نہیں ہے. نہ حضرت نوح علیہ السلام, نہ حضرت موسیٰ, نہ حضرت ابراہیم, نہ حضرت عیسیٰ, اور باقی جو دوسرے مذہبوں کے جو اوتار ہیں ان کے پاس تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کا. لیکن اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, ایک ایک چیز ریکارڈ میں موجود ہے. بلکہ آپ نے کنگھا کیا, اس کنگھے کا دانت اگر ٹوٹا ہے, صحابہ اس پر بحث کرتے ہیں یہ دانت کون سا والا ٹوٹا تھا, وہ درمیان والا ٹوٹا تھا کہ دائیں بائیں والا ٹوٹا تھا. صحابہ اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے. ایک کہتا ہے 15 بال سفید ہوئے تھے, دوسرا کہتا ہے نہیں 17 بال سفید ہوئے تھے, کوئی کہتا ہے 21 بال سفید ہوئے تھے. اس پر بھی بحث ہے. کوئی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی نہیں ہے, حتیٰ کہ آپ کی زندگی کے پرائیویٹ معاملات, جن پرائیویٹ معاملات کو پبلک میں لا ہی نہیں سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں. اور حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے. ہماری حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ان حدیثوں کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کے معاملات بھی اس طرح سے ریکارڈ میں موجود ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے کرتے کا ایک حصہ میرے بدن کو ٹچ کر گیا, میں سوئی ہوئی تھی حالانکہ میں مینسز میں تھی. اس بات کو کہنے کی کیا ضرورت تھی, مگر اس لیے یہ قانون ہے, یہ محمد رسول اللہ کا ایکشن ہے, یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے. ساری چیزیں امت کے سامنے بیان کر دیں گے. انہوں نے پرائیویٹ زندگی کے معاملات بھی نہیں چھپا کے رکھے ہیں. ازواج مطہرہ سلام ہو ان ہماری ماؤں پر, انہوں نے کوئی چیز چھپا کر کے نہ رکھی. پرائیویٹ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بھی امت کے سامنے پیش کر دیے. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی واقعہ ایسا نہیں جو چھپ جائے. آپ نے کیا کہا وہ سارا ریکارڈ, آپ نے کب کیا کیا وہ سارا ریکارڈ, جو کہا ہے اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا, اس کو کہتے ہیں قول رسول. جو آپ نے کیا ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا, اس کو کہتے ہیں فعل رسول. قول رسول بھی حدیث ہے, فعل رسول بھی حدیث ہے. دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کیسے تمہارا مذہب سچا ہو سکتا ہے؟ اب تمہارے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے. وہ بنیاد کیا ہے کہ نبی نے جو کہا ہوگا وہ ہوتا ہمارے سامنے, تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ نبی کی کہی ہوئی بات ہے, ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن نہیں ہے. آج کے زمانے میں دنیا کے اندر ڈائلاگ ہوا کرتا ہے, مذاہب کے درمیان مکالمہ. اس میں جو بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں مذہبوں کے, وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں, پھر اپنے اپنے مذہبوں کا تعارف کراتے ہیں. تو ایک مذہبی ڈائلاگ ہو رہا تھا یورپ میں, اس میں ہم مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک بڑے ذمہ دار شخص پہنچے ہیں, تو اس میں دوسرے مذہبوں کے ماہرین بھی تھے, عیسائیوں کی طرف سے, ہندوؤں کی طرف سے, بودھوں کی طرف سے, اتھیسٹوں کی طرف سے, ایک تاؤ مذہب ہے دنیا میں تاؤزم, اس کی طرف سے, چائنیز مذہب ایک ان کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے. تو ایک صاحب تھے, وہ زندہ بھی ہیں ابھی ماشاءاللہ. وہ انہوں نے خود لکھا, انہوں نے لکھا کہ جب ہماری وہ میٹنگ شروع ہوئی تو میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ آپ ایک کام کرتے ہیں, آج ہمیں تھوڑی پہلے ریفریشمنٹ, پہلے چائے وائے پینی ہے کچھ, تو چائے وائے پینے سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں, ہر مذہب والا یہ بتائے کہ ہمارے مذہب میں کھانے پینے کے متعلق ہمارے مذہب والے نے کیا کیا کہا ہے, تاکہ ہم اسی کی طرح سے آج کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم ایک نبی, ایک مذہب کے ذمہ دار کی کہی ہوئی بات جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں یہ جو بودھ مذہب کے والے ہیں یہ بیان کریں کہ مہاتما بودھ نے کھانے کے بارے میں کیا کہا ہے یا کیا کیا ہے, وہ ساری باتیں ہم سنیں گے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ عمل کرنے کے ہم بھی کریں گے. انہوں نے کہا صاحب میں تو نہیں بتا سکتا کہ مہاتما بودھ نے کھانا کیسے کھایا, میں تو نہیں بتا سکتا کہ انہیں کھانے کے بارے میں کوئی چیز کہی, بس اتنا ہے انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہے میٹ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. انہوں نے کہا یہ انہوں نے خود کہا ہے, کیا لگا یہ کہنا مشکل ہے, انہوں نے کہا ہے یا نہیں, باقی ہمارے مذہب میں تو ایسا ہی ہے. اور ٹھیک ہے, میں درخواست کرتا ہوں کرسچنز وہ بتا دیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے بارے میں اگر کچھ کہا ہو تو وہ بیان کر دیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں. انہوں نے کہا نہیں صاحب میں کچھ نہیں کہہ سکتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے بارے میں کوئی بات کہی ہے میں نہیں بتا سکتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کوئی کسی کو میں نہیں بتا سکتا. بہرحال سارے مذہبوں نے سرنڈر کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں سناتا ہوں آپ کو محمد رسول اللہ نے کیا کیا کہا کھانا. ہمارے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ, ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ دھو کر کے کھاؤ, ہمارے نبی نے فرمایا دوسرے بھائی کا رعایت کر کے
کھاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ، ہمارے نبی نے فلاں چیز اس طرح سے کھائی، ہمارے نبی 20-25 حدیثیں انہوں نے سنائی ہیں، وہ سب حیران ہو کر سنتے ہیں کہ ان کے نبی نے جو کہا ہے وہ بھی ریکارڈ میں ہے، ان کے نبی نے جس طرح سے کھایا وہ بھی ریکارڈ میں ہے، ساری چیزیں ریکارڈ۔ ہمارے نبی کے دسترخوان پر فلاں جانور لایا گیا، آپ نے فرمایا میں نہیں کھاتا ہوں یہ، صحابہ نے اگر اس کا حاضر ہم کھائیں، آپ نے فرمایا تم کھا سکتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ چیز حلال بھی ہے مگر ہمارے نبی نے پسند نہیں کی، اس کو کہتے ہیں بجو۔ اکل علی مائدۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الضب، حضرت نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر بجو کھایا گیا، بجو ضب کہتے ہیں اس کو، یہاں وہ کشمیر میں وہ جانور نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ حدیثوں کی حدیثیں سناتے رہے وہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں۔ باقی مذہبوں میں جتنے شخصیات ہیں کسی شخص کی زندگی کہی ہوئی باتیں موجود نہیں ہیں۔ تو جس مذہب میں حدیثوں کا سرمایہ وہی مذہب سچا ہوگا، جس حدیثوں کا سرمایہ وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے 3 میٹر بتائے۔ میٹر نمبر 1، اس شخص کی ذاتی زندگی ریکارڈ میں ہو، وہ صرف محمد رسول اللہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس شخص پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ ساری محفوظ ہو، وہ صرف قرآن ہے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ اس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ سارا محفوظ ہو، وہ اس میں کہیں کوئی چیز ضائع نہ ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور کوئی کسی کے پاس کسی کی بات میں۔ مسلمان وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے 5 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی ریکارڈ کر لیے، 5 لاکھ انسانوں کے صرف اس لیے کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے والے ہیں، تو ان کی زندگی کو چیک کر کے دیکھتے ہیں پہلے یہ ضعیف راوی تو نہیں ہے، یہ طاقتور تھا یا نہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے۔ سچا مذہب وہی ہوگا جس مذہب کے لانے والے نے جو کچھ کہا وہ سارا ریکارڈ میں۔ وہ مذہب سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے جس مذہب کے لانے والے کے کوئی بات ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے، تو کیسے وہ مذہب سچا ہو سکتا ہے؟ ایک عیسائی اگر مسلمان سے کہتا ہے عیسائی بنو، جب مسلمان کو پوچھنا چاہیے اس سے کیا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو مجھے جب نکاح کرنا ہوگا میں کیا کروں گا اس وقت؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل کیسے بنا سکتا ہوں جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچے پالے ہیں کہ نہیں پالے ہیں، تو میں کیا کروں گا اس وقت جب مجھے نکاح کرنا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا ہی نہیں ہے، جب انہوں نے بچے پالے ہی نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو میں کیا کروں گا اس وقت اگر مجھے کرسی مل جائے، میں اس وقت کیا کروں گا؟ اور اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ، آپ نے نکاح بھی کیا، بزنس بھی کیا، نکاح شادی بھی کی، حکومت بھی چلا۔